ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے اور علم کی قدر کرنے، اس کو سیکھنے، قبول کرنے اور علم سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ایک دو باتیں ہم لوگ مسائل الجاہلیہ سے پڑھتے ہیں۔ دیکھیے مسائل الجاہلیہ میں کئی باتیں گزر چکی ہیں۔ ایک مسئلہ ہے 40 پر 3واں مسئلہ، جحود القدر، تقدیر کا انکار۔ تقدیر کا انکار، جاہلیت میں تقدیر کا انکار بھی کرتے تھے، جاہلیت میں تقدیر کا انکار کرتے تھے۔ حالانکہ تقدیر پر ایمان لانا یہ ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک رکن ہے، ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ جو آدمی تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا وہ مسلمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس امت میں فتنہ بہت بڑا پیدا ہوا، قدریہ کا فتنہ۔ قدریہ گروپ یہ کوفہ میں پیدا ہوا، کوفہ میں پیدا ہوا تھا۔ وہاں کے کچھ لوگ حج اور عمرہ کرنے کے لیے آئے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات، اور وہاں کی حالت بتلائے کہ کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ اگر ان سے ملاقات ہو جائے تو ان کو بتا دینا کہ مجھ کو ان سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ان کو مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ ہے، اور بہت سارے علماء نے قدریہ پر کتابیں لکھی ہے۔ بہت خطرناک فتنہ ہے اور آج بھی ہے، یہ فتنہ آج بھی ہے۔ یہ جاہلیت میں موجود تھا، تقدیر کا انکار کرنا۔ تقدیر کیا ہے؟ تقدیر اللہ رب العالمین کا علم۔ اللہ رب العالمین ہر چیز کو جانتا ہے، اللہ رب العالمین ہر چیز کو جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیزوں کے بارے میں لکھ بھی دیا، اور جو چیز لکھ دیا ہے جب چاہتا ہے کہ اس چیز کو پیدا کرے اللہ رب العالمین پیدا کر دیتا، اللہ رب العالمین پیدا کر دیتا۔ یہ تقدیر ہے، یہ تقدیر ہے۔ تقدیر کے 4 مراتب ہیں، تقدیر کے 4 مراتب ہیں، ابھی بات آ رہی ہے۔ تو دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا نا، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ حدیث جبریل میں یہ بات ہے کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اللہ کی کتابوں پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، اور اچھے برے تقدیر پر ایمان لاؤ، اچھے برے تقدیر پر ایمان لاؤ۔ یہ سب ایمان کے ارکان، یہ 6 ایمان کے ارکان ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر میں یہ کہا ہے ان کل شیء خلقناه بقدر، یقیناً ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کیا، ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کیا ہے۔ تو یہ جو قدر ہے اللہ رب العالمین کے افعال میں سے، اللہ رب العالمین کے افعال میں سے، اور وہ چیز ہی اللہ کی بادشاہت میں، اللہ کی ملکیت میں وہی چیز ہوتی ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہی چیز ہوتی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا علم ہے۔ اللہ رب العالمین ازل سے عالم ہے، ابد تک عالم۔ اللہ کی ذات جس طریقے سے ازلی ہوتی ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا علم۔ ایسا نہیں کہ کوئی چیز ہوتی ہے تب اللہ کو معلوم ہوتا ہے، ایسا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے جاننے والا ہے، ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ میں جو کچھ بھی ہوگا اس سب کو لکھ دیا ہے۔ آپ اس کو سورہ الحدید پڑھیے تو ایک بار، سورہ الحدید 50 پر 7ویں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 20 پر 2 ہے۔ బిస్మిల్లాహిర్ రహమానిర్ రహీం. ఏ ఆపదైనా సరే అది భూమిలో వచ్చేదైనా స్వయముగా మీ ప్రాణాలపైకి వచ్చేదైనా మేము దానిని పుట్టించక మునిపే అది ఒక ప్రత్యేక గ్రంథములో వ్రాయబడి ఉంది. ఇలా చేయడం అల్లాహ్కు చాలా తేలిక. دیکھیے اس آیت کریمہ میں کیا ہے؟ ما اصاب من مصیبت، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، کہ زمین میں جو بھی مصیبت آتی ہے تمہارے
جانوں میں جو کچھ مصیبت آتی ہے یہ سب کے سب کتاب میں ہے، سب کے سب کتاب میں ہے. من قبل ان نبرأها، اس کے پیدائش سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا. ان چیزوں کے، ان حوادث کے ہونے سے پہلے ہی اللہ نے لکھ دیا ہے. اور کیا کہا اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد؟ ان ذلک علی اللہ یسیر، یہ پوری چیزیں اللہ پر بہت آسان ہے، اللہ پر آسان ہے. تو یہ بات ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَعْلَمْ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ لم یکن لیخطئکا، کہتے ہیں کہ جان لو جو کچھ بھی تم کو ملا ہے یہ چکنے والا نہیں تھا، یہ ملنے ہی والا تھا. جو کچھ بھی ہم کو ملا ہے یا تو نعمت کے طور پر، مصیبت کے طور پر، کیا بھی ہم کو ملا ہے، جو چیز بھی ہم کو ملی ہے سب کے سب ملنا ہی ملنا، یہ چکنے کی چیز تھی نہیں. اور پھر کہا وما اخطأك لم يكن ليصيبك، کہ جو چیز تم کو نہیں ملی ہے اس کو نہیں ملنا، ملنا ہی نہیں تھا. تو یہ بات ہے کہ ہم کو جو چیز نہیں ملی ہے، بہت سارے لوگوں کو بہت کچھ مل جاتی ہے، تو نہیں ملی ہے اس کا اصل یہی ہے کہ نہیں ملنا. اور جو چیز مل چکی ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو چھین نہیں سکتی، اس کا ملنا ہی ملنا تھا، اس کا ملنا ہی ملنا تھا. کیوں؟ رفعت الاقلام وجفت الصحف، لکھ کر کے قلم کو اٹھا لیا گیا اور صحیفے خشک ہو چکے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. بہرحال یاد رکھیے تقدیر کو سمجھنا بہت آسان ہے اور بہت مشکل بھی ہے. بہت سارے لوگ جو ہے نا اس کے پیچھے پڑھ پڑھ کر کے برباد ہو جاتے ہیں. اتنی بات یاد رکھیے کہ تقدیر اللہ کا راز ہے، اللہ کا راز ہے. اس راز کو زیادہ بندہ کرنے کی کوشش نہ کرے، یہ اللہ کا راز ہے. اور سمجھنے کے لیے بس یہ چیز جاننا ضروری ہے کہ تقدیر کے 4 مرتبے، تقدیر کے 4 مرتبے. یہ چیز اگر کسی کو معلوم ہو گیا تو اس کو تقدیر سمجھنا بہت آسان ہوتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ پہلی چیز جو ہے الایمان بان اللہ علم کل شیء. تقدیر میں پہلا درجہ یہ ہے کہ بندہ اس بات پر ایمان رکھے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، ہر چیز کے بارے میں اللہ جانتا ہے. بس یہ ایمان رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے، جو کچھ ہوا ہے، ہوگا، کیا ابھی ہوگا، سب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے، فرسٹ ہے. دوسرا مرتبہ یہ ہے ان اللہ کتب کل شیء فی اللوح المحفوظ، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے بارے میں لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے. یہ دوسرا مرتبہ، یہ دوسرا مرتبہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے، جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے چیزوں کے بارے میں سب لکھ بھی دیا. یہ دوسرا مرتبہ ہوا. تیسرا مرتبہ یہ کہ الایمان بان اللہ شاء کل شیء یقع فی ھذا القول فلا یقع شیء الا بمشیئته سبحانہ وتعالی. کہتے ہیں اس بات پر ایمان رکھنا چاہیے، اس بات پر ایمان ہونا کہ ہر چیز کے بارے میں دنیا میں اسی وقت وہ چیز ہوگی جب اللہ چاہے، اسی وقت کوئی چیز ہوگی جب اللہ چاہے گا. اللہ کی مشیت کے بغیر، چاہت کے بغیر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. تو پہلا اسٹیپ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے. دوسرا اسٹیپ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو لکھ دیا ہے. یہ لکھی ہوئی چیز ابھی وجود میں نہیں آئی ہے. کب وجود میں آئے گی، کب دنیا میں ہوگی؟ جب اللہ چاہے گا تب، جب اللہ چاہے گا تب. اور چوتھا یہ کہ ایمان بان اللہ خالق کل شیء. چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق، جب چاہے گا تبھی اس چیز کو بنائے. تو یہ بات ہے وہ والا کل شیء وکیل، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا نگراں ہے، وکیل ہے. تو یہ 4 اسٹیپ ہے. آدمی کیا تقدیر ہمارے نصیب میں جو ہے وہی ہوگا، وہ تو ہوگا. لیکن بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں اور تقدیر کو گناہ کرنے کے لیے دلیل بناتے ہیں، گناہ کے لیے اپنے تقدیر کو دلیل بناتے ہیں. تقدیر کے مراتب کو جاننا ضروری ہے، تقدیر کے مراتب کو جاننا ضروری ہے. وہ باتیں ابھی آ رہی ہے جو میں نے کہا کہ بہت سارے لوگ اپنے گناہوں کی دلیل تقدیر کو بناتے ہیں. نماز نہیں پڑھتے، کہتے ہیں کہ
मेरे तकदीर में नमाज ना ही पढ़ना लिखा होगा, ठीक है। इसको कैसे मालूम हुआ कि मेरी तकदीर में ही लिखा हो? बस में आइए, कुछ लोग कहते हैं कि भाई इल्म क्या सीखना, मैं नहीं सीख सकता, मेरे तकदीर में इल्म नहीं सीखना है तो मैं नहीं सीख रहा हूं। तुमको कैसे मालूम हो गया कि तुम्हारी तकदीर में इल्म सीखना नहीं है? कैसे मालूम हो गया? तो ये बहुत बड़ी गलती है, ये जाहिलियत की बात है यार, कि अपने गुनाहों की दलील तकदीर को बनाना, ये जाहिलियत है। और मुशरिकीन मक्का का अकीदा था, मुशरिकीन मक्का का अकीदा था, और आज यही अकीदा बहुत सारे लोगों में फैला हुआ, बहुत सारे लोगों में अकीदा ये फैला हुआ। कहते हैं हाज़ा हुवल ईमान बिल क़द्र, ये जो 4 मर्तबे, यही तकदीर पर ईमान लाना असल यही है, तकदीर पर ईमान लाना असल यही है। वल जाहिलिया कानू यनकुरून अल क़द्र, जाहिलियत में लोग क्या करते थे? तकदीर का इनकार करते थे। और इसकी दलील कुरान मजीद में 3 आयतों में, 3 आयतों में, एक आयत को पढ़िए आपको समझ में आ जाएगा। जो मैंने अभी कहा कि अपने गुनाहों की दलील तकदीर को बनाते। सूरह अल-अनाम जो 6 नंबर की सूरह है, उसकी आयत नंबर 140 पर 8 पढ़िए, 40 पर 9 तक, 140 पर 8, सूरह अल-अनाम सूरह नंबर 6। బిస్మిల్లాహిర్రహ్మానిర్రహీం. అల్లాహ్ తలుచుకుని ఉంటే మేము గాని మా తాత ముత్తాతలు గాని షిర్కు పాల్పడేవారు కాము. ఏ వస్తువును నిషిద్ధంగా ఖరారు చేసేవారు కూడా కాము అని ముష్రికులు అంటారు. వీరికి పూర్వం గతించిన వారు కూడా ఇలాగే ధిక్కార వైఖరిని అవలంబించారు కనుక వారు మా శిక్షను చవి చూశారు. ఓ ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం వారిని అడుగు, మీ దగ్గర ఏదైనా ప్రమాణం ఉంటే దాన్ని మా ముందు సమర్పించండి. ఇది కేవలం ఊహలకు అనుసరిస్తున్నారు, అంచనాలతో మాట్లాడుతున్నారు. 149. बस में आ रही है ना, इसमें क्या कहा गया है? सयकूलुल लज़ीना अशरकू, अनकरीब शिर्क करने वाले लोग कहेंगे, अनकरीब शिर्क करने वाले लोग क्या कहेंगे? लौ शा अल्लाहु मा अशरकना, अगर अल्लाह ताला चाहता, अल्लाह को मंजूर ना होता तो हम शिर्क क्यों करते? शिर्क करते ही नहीं। बात में आ रही है, शिर्क नहीं करते। वला आबाउना, हमारे बाप दादा भी शिर्क नहीं करते। और वला हर्रमना मिन शै, हम किसी चीज को हराम भी नहीं समझते। तो ये बात थी। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा? कज़ालिका कज़्ज़बल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, इसी तरह से इससे पहले के लोगों ने भी झुठलाया, इसी तरह से इससे पहले के लोगों ने भी झुठलाया। गोया कि ये अपने से पहले काफिरों के रास्ते में, अपने से पहले काफिरों के रास्ते में ये चल रहे हैं। हत्ता ज़ाक़ू बअसना, यहाँ तक कि हमारे अजाब का मजा चख लिए, वो अजाब का मजा चख लिए। कुल हल इंदकुम मिन इल्मिन, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनसे कहिए, क्या तुम्हारे पास कोई इल्म है? क्या तुम्हारे पास कोई इल्म है? तखरुजूहु लना, जिस इल्म को तुम हमारे लिए निकालते हो। ये जो दलील तुम ये जो कह रहे हो कि अगर अल्लाह ताला को मंजूर ना होता, अल्लाह नहीं चाहता तो हम शिर्क नहीं करते, हमारे बाप दादा शिर्क नहीं करते और किसी चीज को हराम नहीं करते, तो इसकी कोई दलील तुम्हारे पास है? तुम्हारी हालत क्या है? इन तत्तबिऊना इल्ला ज़न्न, तुम सिर्फ जन और गुमान, अटकल बच्चू बात पर उसकी इत्तबा करते हो। अटकल बच्चू अपने तरफ से बात बना बना करके उसके पीछे चलते। तो ये बात है, ये आयत है। इसमें 2 अहम नुक्ते मैं अभी बता रहा हूं। सूरह अन-नहल जो 16 नंबर की सूरह है, सूरह अन-नहल जो 16 नंबर की सूरह है, उसकी आयत नंबर 30 पर 5, आयत नंबर 30 पर 5, सूरह नहल 16 नंबर सूरह। బిస్మిల్లాహిర్రహ్మానిర్రహీం. ముష్రికులు ఇలా అన్నారు, అల్లాహ్ గనక తలుచుకుని ఉంటే మేము మా తాత ముత్తాతలు ఆయన్ని తప్ప ఇంకెవరిని ఆరాధించే వాళ్ళం కాము. ఆయన ఉత్తర్వు లేకుండా ఏ వస్తువును నిషేధించే వాళ్ళం కాము. వీరి పూర్వీకులు చేసింది కూడా ఇదే. కనుక ప్రవక్తల బాధ్యత సందేశాన్ని స్పష్టంగా అందజేయటం తప్ప మరొకటి కాదు. देखिए
کیا کہا؟ وہ اسی طرح سے بات ہے نا. پہلی آیت میں یہ ہے کہ اپنے شرک کی بات وہ لوگ کر رہے تھے. اس آیت میں یہ ہے وقال الذین اشرکوا، شرک کرنے والے لوگوں نے کہا لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا ما عبدنا من دونہ، تو ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، کسی کی عبادت نہیں کرتے، من شیء، کسی بھی چیز کی عبادت نہیں کرتے، نحن ولا آبا، ہم بھی نہیں کرتے، ہمارے باپ دادا بھی نہیں کرتے، ہمارے باپ دادا بھی نہیں کرتے، ولا حرمنا من دونہ من شیء، اور نہ اس کے فرمان کے بغیر کسی چیز کو ہم حرام کرتے. اللہ تعالیٰ کے فرمان کے بغیر ہم کسی چیز کو اپنے طرف سے حرام بھی نہیں کرتے، کیونکہ مشرکین مکہ بہت ساری چیزوں کو اپنے طرف سے حرام کر دیتے. اللہ تعالیٰ نے جو جانور کھانے کے لیے پیدا کیا اس کو بتوں کے نام پر چھوڑتے تھے اور حرام کر دیتے تھے کہ اس کا گوشت کھانا حرام ہے. تو وہ یہ بات کہتے تھے اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم کسی چیز کی عبادت ہی نہیں کرتے اللہ کے علاوہ، اور ہم بھی نہیں کرتے، ہمارے باپ دادا بھی نہیں کرتے، اللہ کے فرمان کے علاوہ ہم اپنے طرف سے کسی چیز کو حرام بھی نہیں کرتے. تو اللہ نے کیا کہا کہ کذالک فعل الذین من قبل، سیم اس سے پہلے کے لوگوں نے یہی کیا، اس سے پہلے کے لوگوں نے سیم یہی کیا. فہل علی الرسول الا البلاغ المبین، رسول پر تو صرف کھلم کھلا پہنچا دینے کی ذمہ داری، رسولوں نے پہنچا دیا. تو اسی وجہ سے دیکھیے اس میں آپ دیکھیں گے تقدیر کو جو دلیل بناتے ہیں اس کا رد ہے آخر میں کہ رسول تک کیوں آگے. اگر یہ کوئی کہے کہ نہیں ہمارے تقدیر میں شرک لکھا ہی ہوا ہے اسی وجہ سے شرک کر رہے ہیں، ہماری تقدیر میں شراب لکھا ہوا اسی وجہ سے پی رہا ہوں، اور اسی وجہ سے ہم غلط کام کر رہے ہیں کیونکہ ہماری تقدیر میں ایسا ہی لکھا ہوا لگ رہا ہے کہ پڑھ کے آیا ابھی. تو پھر پیغمبر کو کیوں بھیج دیا اللہ تعالیٰ نے، کتاب کیوں نازل کر دیا؟ دیکھیے بہت ساری چیزوں کا اختیار اللہ نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کا اختیار دیا ہے. تو گناہوں کی دلیل اپنی تقدیر کو نہیں بنانی چاہیے، گناہوں کی دلیل اپنی تقدیر کو نہیں بنانی چاہیے. ہاں مصیبت آ گئی تو یہ کہیے کہ میرے تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا تھا ہوا، اور صبر کرنا چاہیے، بات سننا رہی ہے، لیکن اپنے گناہوں کا یہ نہیں بنانا چاہیے اس کو دلیل. اور اسی طریقے سے سورہ زخرف جو 40 پر 3 نمبر کی سورہ ہے اس کی آیت نمبر 20 میں ایک آیت 40 پر 3 نمبر کی سورہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. కరుణామయుడు అయిన అల్లాహ్ తలిచి ఉంటే మేము వాళ్ళను పూజించే వాళ్ళము కాము అని వీళ్ళు కబుర్లు చెబుతున్నారు. దీనికి సంబంధించి వీళ్ళకి అసలు ఏమీ తెలియదు, ఇవి కేవలం వీళ్ళ ఊహాగానాలు మాత్రమే. دیکھیے تو یہ بات سمجھ میں آ گئی. اسی طریقے سے 3 آیتوں کو شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ ان 3 آیتوں میں مشرکین مکہ، مشرک لوگوں کی جو جاہلیت کے عقیدے تھے، تقدیر کا انکار کرنا، اس کے اندر یہ بیان. تو ان آیتوں کی تفسیر علماء نے 2 تفسیر کیا ہے، علماء نے 2 تفسیر کیا ہے، اس کا میں خلاصہ بول دے رہا ہوں تاکہ وقت کافی نہ ہو جائے اور بات رہ جائے. اس کا خلاصہ میں پیش کر رہا ہوں. پہلی تفسیر یہ ہے کہ لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا. تو ان لوگوں نے پہلی تفسیر علماء نے کہا ہے کہ وہ لوگ تقدیر کا انکار کرتے تھے، تقدیر کا انکار کرتے تھے کہ تقدیر کوئی چیز نہیں، تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، جو کچھ کرتے ہیں ہم اپنے سے کرتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں ہم اپنے سے کرتے ہیں. ایک تفسیر یہ ہے، ایک تفسیر یہ ہے. تو شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ سیم مسئلہ معتزلہ کا ہے. جیسے مشرکین مکہ نے جو یہ کہا کہ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اللہ رب العالمین نہیں چاہتا ہے ان سب چیزوں کو ہم کریں. اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ لوگ اللہ کی تقدیر، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چاہے گا وہی ہوگا نا، تو اللہ تعالیٰ کی مشیت کا انکار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا انکار کر رہے ہیں. معتزلہ نے بھی یہی کیا. ان لوگوں نے معتزلہ نے کیا کہا لیس للہ مشیۃ فی الکفر والایمان والخیر والشر، کہ اللہ تعالیٰ کو کفر میں، ایمان میں، خیر میں، شر میں کوئی مشیت نہیں، کوئی چاہت نہیں، کوئی چاہت نہیں. انما ھذا من صنع العباد، یہ بندوں کا کام، یہ بندوں کا کام ہے. ایمان لائے گا
یہ بھی بندہ ہی نہیں ایمان لایا، کفر میں چلا گیا تو یہ بندہ ہی نہیں کیا، کسی خیر کو اپنا لیا بندہ ہی نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کو اس میں کوئی دخل نہیں، اللہ تعالیٰ کو اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ جبکہ قرآن مجید پڑھیں گے تو کیا ملے گا؟ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو گمراہ کر دیتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ معتزلہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو اس میں کوئی اللہ کی مشیت داخل نہیں، جو کچھ کرتا ہے بندہ خود بخود کرتا ہے۔ یہ جاہلیت کی چیز کو ان لوگوں نے اپنا لیا، معتزلہ نے، اور آج بھی بہت سارے لوگ جانے نہ جانے ان کے راستے پر ہیں، تقدیر ہی کا انکار کر دیتے ہیں، اور قدریہ نے بھی اسی طریقے سے کیا۔ اور دوسری تفسیر کیا ہے؟ دوسری تفسیر یہ ہے، شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں دوسری تفسیر یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہے اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم لوگ شرک نہیں کرتے، گویا کہ اپنی شرک کی دلیل تقدیر کو بنائے، اپنی شرک کی دلیل تقدیر کو بنائے کہ ہماری تقدیر میں شرک ہی لکھا ہوا تھا، ہماری تقدیر میں شرک ہی لکھا ہوا تھا، اس وجہ سے ہم اسلام نہیں قبول کر رہے ہیں، اس وجہ سے ہم اسلام قبول نہیں کر رہے ہیں، ہمارے باپ دادا اسلام نہیں قبول کیے، کیوں؟ ان کی تقدیر میں یہی لکھا، ہماری تقدیر میں بھی یہی لکھا ہوا، اسی وجہ سے ہم لوگ شرک ہی کر رہے ہیں۔ تو اپنے شرک، اپنے کفر کی دلیل اپنی تقدیر کو مانتے تھے، اپنی تقدیر کو بناتے تھے، تو یہ بات ہے۔ تو کہتے ہیں کہ آج بھی اسی طریقے سے ہو رہا ہے، لوگ کہتے ہیں ان ھذا طاعۃ للہ، وہ لوگ یہاں تک کہہ دیتے تھے کہ اللہ نے لکھ دیا ہے اسی کی ہم اطاعت کر رہے ہیں، گویا کہ کفر کر رہے ہیں تو اللہ ہی کی اطاعت کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں تو اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، اللہ نے لکھ دیا اسی کے پیچھے جا رہے ہیں، اسی کے پیچھے جا رہے ہیں۔ تو یہ بات ہے، حالانکہ اللہ رب العالمین نے اس کا رد اسی آیت میں کر دیا، کیا کہا؟ قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، یہ جو بات کہہ رہے ہو تم، کیا اس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، علم ہے؟ لاؤ نکالو کوئی دلیل ہے تو۔ یہ تم کیسے کہہ دیا کہ میرے تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے تو اس وجہ سے کہہ رہے ہیں، اس وجہ سے یہ شرک کر رہے ہیں، اس وجہ سے گناہ کر رہے ہیں، تو اسی وجہ سے اللہ نے پہلے توڑ ذکر کر دیا۔ آج اگر کوئی کہے کہ میرے تقدیر ہی میں ایسا لکھا ہوا بھائی شراب پینا، اسی وجہ سے شراب پیتا، اس کو یہی کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا تمہارے پاس کوئی علم ہے تو نکالو، کیسے معلوم ہو گیا کہ تمہاری تقدیر میں کیا ہے، تمہاری تقدیر میں کیا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ بات ہے، اللہ رب العالمین نے اس کا جواب بھی دے دیا ہے، اور کہتے ہیں یہی قدریہ نے بھی کیا، جبریہ نے کیا، جبریہ کا کہنا ہے کہ شراب پینا، زنا کرنا، شرک کرنا، اس میں ہماری کوئی غلطی نہیں، ہماری کوئی غلطی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں ایسا ہی لکھ دیا، اس وجہ سے کرنا ہے۔ تو زمانہ جاہلیت کا عقیدہ آج تک چلا ہے جبریوں میں، اور ایسے لوگ دنیا میں بہت ہیں، یہ مت سمجھیے کہ ختم ہو گئے، یہ مت سمجھیے کہ ختم ہو گئے، دنیا میں ہیں۔ تو شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے اس کا مختصر جواب دیا، اس کو میں پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے، اگر کوئی کہے کہ نہیں ہماری تقدیر میں جو کچھ ہم گناہ کر رہے ہیں وہ تقدیر میں ہے، وہی کر رہے ہیں جو ہماری تقدیر میں ہے، تو کہہ رہے ہیں جب یہی معاملہ تھا تو نبی آ کر کے شرک کی طرف کیوں روکے، شرک سے کیوں پیغمبر کیوں آ، کیوں کتابیں نازل ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ لقد بعثنا فی کل امۃ رسولا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، ہم نے ہر قوم میں، ہر ملت میں رسول کو بھیجا تاکہ کیا کریں؟ اللہ کی عبادت کریں اور طاغوت سے بچ جائیں۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیج دیا؟ جب اسی کو دلیل بنانا تھا تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو کیوں بھیج دیا؟ تو یاد رکھیے یہ بہت بڑی غلطی ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے کہا ہے ما لهم بذلك من علم، اس کے بارے میں ان کے پاس علم ہی نہیں ہے۔ وہ لوگ کہاں سے بول رہے ہیں سب؟ انہم الا یخرصون، اپنے سے وہ گڑھ گڑھ کر کے بول رہے ہیں، اپنے سے گڑھ کر کے بول رہے ہیں، اپنے طرف سے بول رہے ہیں۔ اور یہ لوگ کس کے راستے میں چل رہے ہیں؟ اپنے سے پہلے جھٹلانے والوں کے راستے میں۔ تو آج بھی اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں بھائی جو ہے وہی ہے، جو گناہ میں کر رہا ہوں وہ سب لکھا ہوا ہے، اسی میں سے میں چھوڑوں گا نہیں، تو سمجھ لیجیے کہ وہ بھی اسی راستے میں،
وہ بھی اسی راستے میں ہے. شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ آخر میں ایک نصیحت کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ هذه الامور لا يجوز الكلام فيها الا بدلیل من الشارع. کہتے ہیں اس مسئلے میں, تقدیر کے مسئلے میں کلام کرنا جائز نہیں, کلام کرنا جائز نہیں, بغیر دلیل کے, بغیر شرعی دلیل کے بات کرنا جائز ہی نہیں. بس دروازہ ختم, دروازہ بند ہو گیا. اسی وجہ سے تقدیر کے مسئلے میں بات بغیر علم کے نہیں کرنی چاہیے, خاموش رہنا چاہیے. تقدیر پر ایمان لایا جاتا ہے, اس کو کھرچا نہیں جاتا, اس کو کھرچا نہیں جاتا. تو کتاب اور سنت کی دلیل کے بغیر کوئی بھی بات ایسے ہی اپنی طرف سے تقدیر کے بارے میں نہیں کرنی چاہیے. اسی مسئلے کو تھوڑی سی اور وضاحت کر کے انہوں نے 40 پر 4واں مسئلہ کو ذکر کیا ہے. اور جاہلیت کی ایک بات یہ بھی تھی, الاحتجاج علی اللہ بھی, کہ تقدیر کے ذریعے سے اللہ پر حجت قائم کرتے. ابھی ہم نے اس کے تعلق سے بہت ساری باتیں بتلا دیا کہ اپنے گناہوں کو دلیل بناتے تھے, تو وہ الگ سے اس کو ذکر کیے ہیں. محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں الاحتجاج علی اللہ بھی, تقدیر کے ذریعے سے اللہ پر حجت قائم کرنا یہ بھی جاہلیت, یہ بھی جاہلیت ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ جاہلیت کی چیز ہے. الاحتجاج علی اللہ سبحانہ و تعالی بالقدر, تقدیر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پر حجت قائم کرنا. اور یہ کہنا انہم معذورون فی کفرہم و معاصیہم, کہ کفر کرنے میں, گناہ کرنے میں ہم معذور ہیں, ہم معذور ہیں, ہماری کوئی غلطی نہیں, ہماری کوئی غلطی نہیں, ہم معذور ہیں. اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے, ویسے ہی کر رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ یہی جاہلیت کی بات, یہی جاہلیت کی بات تھی. واللہ جل وعلا ما ترک لهم حجہ, اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی دلیل نہیں چھوڑا, بلکہ ان کو اختیار دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے, اور طاقت بھی دیا ہے, اور چاہت بھی دیا ہے. اذان ہو رہی, گھر پہ بیٹھے ہیں, تو مسجد آنے کی طاقت نہیں ہے, مسجد آنے کی طاقت ہے کہ نہیں؟ تو کیا اذان ہوتی ہے تو چمبک کی طرح کھسیٹ کر مسجد آ جاتے ہیں؟ نہیں نا. تو پھر گناہ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں گناہ اس وجہ سے کر رہا ہوں, تو یہ بھی تو کہنا چاہیے کہ نماز پڑھ کر کے میری تقدیر میں نماز ہی لکھا ہوا ہے, اسی وجہ سے نماز پڑھنا نہیں. یہ نہیں کہتے. اچھائی میں تقدیر کو نہیں دلیل بناتے. سیم یہی زمانہ جاہلیت میں کرتے, جاہلیت میں اسی طریقے سے کرتے تھے. تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر دونوں کے راستے واضح کر دیے ہیں, اور انسان کو طاقت بھی دیا ہے, انسان کو طاقت بھی دیا ہے رکنے کا, چلنے کا, جانے کا, قبول کرنے کا, انکار کرنے کا. اور اگر اللہ تعالیٰ کفر سے راضی ہوتا, اگر اللہ تعالیٰ یہ لوگ اپنے کفر کی دلیل تقدیر کو بناتے نا, تو اللہ تعالیٰ اس کا توڑ سورہ زمر میں بیان کر دیا. سورہ زمر میں آیت نمبر 7 میں, سورہ زمر کتنا ہے؟ 30 پر 9 نمبر کی سورہ ہے, بڑھتے کی اس کی 7ویں آیت پڑھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ఒకవేళ మీరు తిరస్కార వైఖరిని అవలంబించినట్లయితే అల్లాహకు మీ అవసరం ఎంత మాత్రం లేదు అన్న విషయాన్ని తెలుసుకోండి. తన దాసుల కృతజ్ఞతా ధోరణిలో ఆయన ఇష్టపడడు. మీరు గనక కృతజ్ఞతాపూర్వకముగా మసులుకుంటే దాన్ని ఆయన మీకోసం ఇష్టపడతాడు. బరువును మోసేవాడు ఇంకొక బరువును మోయడు. మరి మీరంతా మళ్ళీపోవలసింది మీ అల్లాహ్ వైపుకే. మీరు చేస్తూ ఉన్న కర్మలకు ఆయన మీకు తెలియపరుస్తాడు. ఆయన అంతర్యాలలోని విషయాన సైతం ఎరిగినవాడు. देखिए पहले इस आयत में पहले ही कह दिया ना, वला यअबाली इबादिही अल कुफ्रा, अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए कुफ्र से राजी नहीं. तो ये कहना कि कुफ्र इस वजह से कर रहा हूं कि अल्लाह करवा रहा है, नौजुबिल्लाह मिन जालिक, अल्लाह ताला तो राजी ही नहीं है, इसी वजह से पैगंबरों को भेजा, इसी वजह से किताब नाजिल किया. तो ये बात गलत है. यहाँ लोग समझ की बात है. एक चीज देखिए, अल्लाह की चाहत और रजा दोनों अलग अलग बात. अल्लाह की चाहत और रजा अलग है. बात समझ आ रही है?
اللہ تعالیٰ سانپ کو پیدا کیا کہ نہیں پیدا کیا؟ اللہ کی چاہت ہے پیدا کر دیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ اللہ جب تک نہیں چاہے گا بندہ گمراہ نہیں ہوگا، لیکن گمراہی سے اللہ راضی نہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ دونوں بہت الگ بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق ہی سے اس کو سمجھ سکتے ہیں. ہر چیز سے اللہ راضی نہیں ہوتا، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا، ہر چیز کو اللہ یہ محبت نہیں کرتا. چاہنا، کسی چیز کو چاہ لینے سے یہ بات نہیں کہ اس سے خوش بھی ہے راضی بھی ہے، یہ بات نہیں. اسی وجہ سے دنیا میں جو کفر ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں، اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہے. تب کیوں تب یہ ہو رہے ہیں، کیوں تب شرک ہو رہے ہیں، بدعت ہو رہے ہیں، کفر کیوں ہو رہے ہیں، مسئلہ کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان فرق کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان فرق کرنا چاہتا ہے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، کون مومن ہے کون کافر ہے، کون منافق ہے، کون سچا ایمان صحیح ایمان والا ہے. کیونکہ اس سے پہلے ہی ہم جب پیدا نہیں ہوئے تھے اللہ کو علم تھا کہ نہیں تھا، تو وہ چیز اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا اور وہ چیز ہو رہی ہے. تو اسی وجہ سے جب لکھ دیا تھا نا اسی وقت سزا تو نہیں دیا نا. اللہ تعالیٰ تو پہلے سے جانتا تھا کہ یہ ایسا ایسے کرے گا، اسی وقت سزا دیا. تقدیر کے ذریعے سے سزا نہیں ملتی یار، اعمال کے ذریعے سے سزا ہوتی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی وجہ سے شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ جو سزا اور جزا کسی کو اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے یا انعام دیتا ہے، یہ تقدیر کے ذریعے سے نہیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ جانتا تھا پہلے کیسا کرے گا اسی وقت سزا کو نہیں دیا. ہم کو پیدا کیا اور اختیار دیا، یہ اچھائی ہے یہ برائی ہے سب کچھ دکھا دیا، پھر کر رہے ہیں تب اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے یا انعام دیتا ہے. اسی وجہ سے تقدیر کو دلیل گمراہی کفر کا نہیں بنا سکتا. اور اللہ رب العالمین فرق کرنا چاہتا ہے کہ بندہ دیکھ لے کہ اللہ تعالیٰ ایسی خالی پیلی ظلم نہیں کر رہا ہے سزا دے کر، بلکہ گناہ کیا ہے، یہ گناہ کیا ہے تب سزا دے رہا ہے. اور اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کو کون روکنے ٹوکنے والا ہے، اس کو کون روکنے ٹوکنے والا ہے. تو یہ بات ہے، یہی وجہ ہے کہ پاگل آدمی کو سزا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اس پر گناہ لکھتا ہے نہیں لکھتا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے عقل بھی دیا اور اختیار بھی دیا، جب تک وہ عقل سے اپنے اختیار سے نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ سزا نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ سزا نہیں دیتا ہے. بات سمجھ رہی ہے؟ اسی وجہ سے کوئی بانا نہ مارے کہ میرے تقدیر میں ایسا ہی لکھا ہوا ہے، تقدیر میں لکھا ہوا ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نہ سزا دیتا ہے نہ بدلہ دیتا ہے. جب تک اس کو نہ کیا جائے تب تک اللہ سزا بھی نہیں دے گا بدلہ بھی نہیں. اب بات پوری کلیئر ہو گئی نا؟ تو یہ اصل مسئلہ ہے، لوگ اس کو نہیں سمجھ پاتے ہیں اسی وجہ سے ایسا کرتے ہیں. تو کہتے ہیں فمن آت اللہ العقل والتفکیر، جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل دیا ہے فکر دیا ہے، لم یکن مکرہا علی فعلہ فانہ یؤخذ لانہ اقدم علی الشر باختیار. وہ جو گناہ کر رہا ہے وہ اپنے اختیار سے شر کی طرف قدم بڑھا رہا ہے. فالزانی یزنی باختیار، زنا کرنے والا اپنے اختیار سے زنا کر رہا ہے، اور نماز چھوڑنے والا اپنے اختیار سے نماز چھوڑ رہا ہے. اس پر قدرت رکھتا ہے، نماز کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی قدرت طاقت ہے، اور زنا سے بچنے کی طاقت اللہ نے دے دیا ہے، کنٹرول کرنے کی دوسرے اور راستہ دیا ہے شادی کرنے کی، لیکن ان چیزوں کو اختیار نہیں کیا. جب کیا ان کاموں کو تب اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے. یہ بات ہے. تو جائز نہیں ہے کہ اپنے تقدیر کے ذریعے سے گناہوں کی دلیل بنائے، یہ چیز جاہلیت میں. ہاں ایک بات یہ ہے، جب ہم کو کوئی مصیبت آئے تکلیف آئے تو تقدیر کو حجت بنانا چاہیے اور پریشان نہیں ہونا چاہیے. یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، ہم کو صبر کرنا ہے تو بندے کا ایمان مضبوط رہے گا. اور یہ چیز جاہلیت میں کرتے تھے، مصیبت آتی تھی تو اس کو لگا دیتے، اللہ کی تقدیر سے اس کی دلیل نہیں دیتے تھے، اپنے کفر کی دلیل دیتے. آج یہ بھی جاہلیت عام ہے.
اور کئی مسئلے ہیں اس کے تعلق سے، اور صرف ایک خلاصہ مسئلہ ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہماری بات اور آئے گی۔ اس ایک مسئلے کی خلاصہ ہم لوگ ایک مسئلے کا خلاصہ کر دیتے ہیں۔ دیکھیے جاہلیت میں ایک مسئلہ یہ بھی تھا، معارضۃ شرع اللہ بالقدر، اللہ کی شریعت اور اللہ کی تقدیر کو ٹکراتے تھے، اللہ کی شریعت کو اور اللہ کی تقدیر کو وہ لوگ ٹکراؤ پیدا کرتے تھے، اسی وجہ سے اللہ کی شریعت کو بھی نہیں مانتے تھے، اللہ کی تقدیر سے الٹا دلیل۔ بس میں آ رہی ہے، اللہ کی تقدیر اور اللہ کی شریعت کو ٹکرانا، یہی بیان کیسے کہتے ہیں کہ ہذه المسألة ايضا تتعلق بالقدر، یہ مسئلہ بھی تقدیر سے تعلق رکھتا ہے، یہ مسئلہ بھی تقدیر سے تعلق رکھتا ہے۔ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کی شریعت کو اللہ کی تقدیر سے ٹکراتے ہیں اور کہتے ہیں کیف یقدر اللہ الکفر والایمان، اللہ تعالیٰ نے کفر اور ایمان کو تقدیر میں کیسے یہ کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کفر کو بھی اور ایمان کو بھی کیسے مقدر کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کفر لکھ دیا مان لیجیے، تو پھر شریعت کو کیوں بنا دیا؟ بات سنا رہی ہے، شریعت کو کیوں بنا دیا اور کسی چیز سے روکا، کسی چیز کا حکم کیوں دے دیا؟ اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا جواب پہلے گزر چکا، اس کا جواب پہلے گزر چکا کہ پہلی بات تو ہم کو علم ہی نہیں ہے کہ کیا لکھا ہوا کیا، دوسری بات جو کچھ اللہ نے لکھ دیا ہے اس لکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ سزا نہیں دیتا جب تک اس کو کیا نہ جائے، بات سمجھ آ رہی ہے، جب تک کہ اس کو کیا نہ جائے، تو یہ بات ہے۔ تو اب کیا کرتے ہیں لوگ؟ اسی پر اعتماد کر کے گناہ کرنا شروع کرتے ہیں، یا تو اللہ کی شریعت ہی کو ٹکرا دیتے ہیں، اللہ کی شریعت کو ٹکرا دیتے ہیں۔ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ نے میری تقدیر میں نیکیاں ہی لکھا ہے، چلو اب نیکیاں ہی کماتے ہیں، صرف برائی کو کیوں دلیل بناتے ہیں؟ نیکیوں کی بھی دلیل بنانا چاہیے نا، تو پھر وہاں ہٹ جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ہذہ من اخطر مسائل الجاہلیہ، جاہلیت کے مسائل میں سب سے خطرناک مسئلہ یہی ہے، جاہلیت کے مسائل میں سے خطرناک مسئلہ یہی ہے کہ یتبعها كل من سلك هذا المسلك الى يوم القیامہ، قیامت تک جو بھی اس مسئلے میں اس طرف جائے گا اور سوچے گا کہ اللہ کی شریعت اور تقدیر میں کوئی ٹکراؤ ہے، تو هذا مذهب باطل، باطل مذہب ہے، وہ باطل کے پیچھے جا رہا ہے، وہ باطل کے پیچھے جا رہا ہے، شریعت اور تقدیر میں کوئی ٹکراؤ نہیں، کبھی بھی ٹکراؤ نہیں ہے۔ فاللہ قدر الشرک والمعاصی والکفر ونہى عن ذلک، اللہ رب العالمین نے شرک اور معصیت اور کفر کو مقدر کیا ہے اور روکا بھی ہے، اور ایمان کو مشروع کیا ہے، اور ایمان پر کھڑا رہنا کیسے ہے اس کو بھی بیان کیا ہے۔ ولا معارضۃ بینہما، اور دونوں میں کوئی ٹکراؤ بھی نہیں ہے، دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کیوں؟ لأن العباد هم الذين يفعلون هذه الافعال باختیارهم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اختیار بھی دیا ہے، بندوں کو اختیار بھی دیا ہے، اور یہ اپنی اختیار سے کرتے ہیں، اپنے ارادے سے کرتے ہیں، اور جب کر دیتے ہیں تو اس کی نسبت دوسرے کی طرف کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر کوئی آدمی گناہ کر لیا تو کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ گناہ کیا، نعوذ باللہ من ذلک، کہتے ہیں اس گناہ کی نسبت اس آدمی ہی کی طرف کیا جاتا ہے نا، اس گناہ کی طرف آدمی کی طرف نسبت کیا جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اختیار دیا ہے، طاقت دیا ہے، بچنے کا بھی طاقت دیا، اور بچ سکتا تھا لیکن نہیں کر رہا ہے۔ نیکی جب کرتے ہیں تو کہتے ہیں نا فلاں نے نیکی کیا ہے، کیوں؟ اس کے اللہ تعالیٰ نے طاقت کو قدرت دیا ہے نیکی کرنے کا، تو یہ بات ہے۔ اور اللہ رب العالمین جب بندہ کر لیتا ہے تبھی ثواب بھی دیتا ہے، کر لیتا ہے تبھی اس کو عذاب بھی دیتا ہے، عذاب بھی دیتا ہے، یہ بات ہے۔ تو اس لیے تقدیر میں اس کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، تقدیر کا کوئی اس میں ٹکراؤ نہیں، ورنہ اس بات کو ایک حدیث سے سمجھیے۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے ایک حدیث بیان کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو صحابہ کرام کے درمیان وضاحت کر دیا ہے، کہا ما منکم من احد الا ومقعدہ معلوم من الجنہ او النار، کہا کہ تم میں سے ہر ایک آدمی کا ٹھکانہ وہ مقرر ہے، جنت ہوگا یا جہنم ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا
تم میں سے ہر آدمی کا ٹھکانہ مقرر ہے، جنتی ہے یا تو جہنمی ہے. ٹھیک ہے. صحابہ کرام نے کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تب ہم اسی پر بھروسہ کر لیتے ہیں جو کچھ اللہ نے لکھ دیا ہے. جو کچھ اللہ نے لکھ دیا ہے جہنم میں سے جنت میں سے، ہم نترک العمل، ہم عمل چھوڑ دیتے ہیں، عمل چھوڑ دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اعملوا، عمل کرتے رہو، عمل کرتے رہو. فکل میسر لما خلق لہ، ہر آدمی کے لیے وہ آسان کر دیا جائے گا جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا، جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے. ہم کو معلوم نہیں ہے کہ ہمارا ٹھکانہ کیا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ہدایت کے راستے، گمراہی کے راستے، پیغمبروں کو بھیج کر کے، کتاب نازل کر کے واضح کر دیا ہے. ہم کو کوشش کرنا ادھر ہی اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے اور کرتے گزر جانا. ہم کو صرف یہ اتنا نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے حق میں جنت لکھا ہوا ہے اور بیٹھ گیا. ایسا صحابہ نے نہیں کیا، ایسے صحابہ نے نہیں کیا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا جنت میں جائیں گے؟ لیکن عمل کیے کہ نہیں کیے؟ صحابہ کرام نے عمل کیے کہ نہیں کیے؟ وہ جنتی انسان تھے پھر بھی عمل کیا نا، صرف تقدیر پر بھروسہ کرنے بچ رہے نہیں. تو ہم کو صحابہ کرام کے راستے پر چلنے کے لیے کہا گیا ہے. اور یہ بات ہے کہ ہم کو جنت ملے گی یا جہنم ملے گی ہم کو معلوم نہیں، ہم کو عمل کرنا ہے، ہم کو عمل کرنا ہے. جس کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے وہ آسان کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنی چاہیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر کسی کی گمراہی، فتنے، فساد، شرک، بدعت سے اللہ تعالیٰ بچائے، اور قیامت کے دن نبیوں، صدیق، صالحین کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم کو اٹھائے. اس بات کو ہمیں یہ کرنا چاہیے. یہ تقدیر کے معاملے میں تقریباً لوگ 4 حصوں میں بٹ گئے. تقدیر کے معاملے میں لوگ 4 حصوں میں بٹ گئے ہیں. اس کا خلاصہ، پوری باتیں جو سنے ہیں اس کا خلاصہ دیں. 4 حصوں میں لوگ بٹ گئے ہیں. ایک قسم کے لوگ وہ ہیں جو تقدیر کو ثابت مانتے ہیں، تقدیر کو ثابت مانتے ہیں کہ تقدیر ہے، لیکن شریعت کا انکار کرتے ہیں، شریعت کا انکار کر دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ تقدیر میں جو ہے وہ ہم کو عمل نہیں کرنا، شریعت پر عمل نہیں کرنا. شریعت بولے تو نماز روزہ یہ سب شریعت ہے، اس پر عمل نہیں کرنا ہے، بس جو کچھ لکھا ہوا ہے اسی پر بھروسہ کرنا. ٹھیک ہے. یہی جبریہ ہے، یہی فرقہ کیا ہے؟ جبریہ فرقہ ہے. اور آج بھی اسی طریقے سے لوگ کرتے ہیں. اور دوسری قسم کے لوگ جو شریعت کو ثابت کرتے ہیں، تقدیر کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی آپ کو بتایا ہے اسی پر چلنا ہے، تقدیر کوئی چیز نہیں، تقدیر کوئی چیز نہیں ہے. ایسے کہہ دیتے کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی بھی دخل نہیں ہے، اللہ کو علم بھی نہیں ہے، اللہ کو چاہت نہیں. یہی عقیدہ قدریہ فرقوں کا ہے. یہی عقیدہ قدریہ فرقوں کا ہے جو شریعت کو مانے، شریعت کو ثابت کیے اور تقدیر کا انکار کر دیے. اور تیسری قسم کے لوگ ہیں جو شریعت کو بھی ثابت مانتے ہیں اور تقدیر کو بھی ثابت مانتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ من یثبت الشرع والقدر، شریعت کو بھی ثابت مانتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ تقدیر کو بھی ثابت مانتے ہیں. لیکن ان کا گمان یہ ہے کہ دونوں کے درمیان ٹکراؤ. بس میں آ رہی ہے، تقدیر شریعت کو بھی مان رہے اور تقدیر کو بھی مان رہے، لیکن کیا کریں؟ دونوں کے درمیان ٹکراؤ ہے، دونوں کے درمیان ٹکراؤ ہے. اسی وجہ سے شریعت کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. یہ مشرکین مکہ نے کیا، مشرکین مکہ نے کہا، کہتے ہیں یہی لوگ مشرک ہیں، یہ لوگ مشرک ہیں. شریعت کو چھوڑ کر کے اپنی تقدیر پر بھروسہ کر لیتے ہیں، اپنی تقدیر پر بھروسہ کر لیتے ہیں اور اپنے شرک کے ذریعے اس کو کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ شریعت ہے، ہم جانتے ہیں یہ رسول ہے. کیا مشرکین مکہ کو معلوم نہیں تھا کہ محمد ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتے؟ سب کچھ معلوم تھا، قرآن پڑھ رہے تھے، اور ان لوگوں کو معلوم بھی تھا کہ اللہ ہے. اسی وجہ سے کھانا کعبہ کا طواف کرتے تھے، اسے خالی پیے نہیں کرتے تھے. ان کو یقین تھا کہ اللہ ہے، لیکن شریعت کو بھی ثابت مانتے تھے، تقدیر کو بھی ثابت مانتے تھے، لیکن ٹکراؤ کرتے تھے، شریعت اور تقدیر میں ٹکراؤ کرتے تھے. اور چوتھا مسئلہ، چوتھے قسم کے لوگ وہ ہیں جو شریعت کو ثابت مانتے ہیں اور تقدیر کو بھی ثابت مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں، دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. یہی اہل سنت والجماعہ کا عقیدہ ہے، یہ اہل الحدیث کا عقیدہ ہے، صحابہ کرام کا عقیدہ ہے، اور اہل حق کا یہی عقیدہ ہے کہ تقدیر بھی ایک چیز ہے، اس پر ایمان لانا اور شریعت پر عمل کرنا. بس میں آئیے، تقدیر پر ایمان رکھنا
اور شریعت پر عمل کرنا، یہ بات ہے۔ تو یہ اس کا پورا خلاصہ ہے۔ ہم کو دیکھ لینا چاہیے کہ ان چاروں میں سے گڑبڑ نہیں کرنا چاہیے۔ ان چاروں جو گروپ ہو گئے ہیں ان میں سے ہم اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ، صحابہ کرام کا جو عقیدہ ہے اسی پر برقرار رہنا، ورنہ پھر گمراہی کے راستے میں چلے جائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ہمیں صحیح صحیح سمجھنے کی توفیق دے اور ہر قسم کی گمراہی سے بچے رہنے کی توفیق دے، شرک سے، بدعات سے، خرافات سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کر رکھے، ہمیں سیدھا راستے پر چلنے کی توفیق دے اور اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ جنت عطا کرے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔